باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام حمد اس کریم پروردگار کی ذات اقدس کے لیے جو خدا لائق حمد ہے محتاج حمد نہیں، جو کریم پروردگار لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں، جو کریم پروردگار رازق ہے مرزوق نہیں، جو خدا خالق ہے مخلوق نہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو زندگی اور موت کا حاکم اور مالک ہے۔ لاکھ شکر و حمد اس کریم اللہ کی بابرکت ذات کا کہ جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا، اس کے بعد اللہ کا لاکھ شکر ہمیں صاحب ایمان بنایا، اس کے بعد اللہ کا لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں بے سر و پا بے ہدایت نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء 14 ہادی برحق عطا فرمائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خدا کی ذات کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ قرآن عطا کیا۔ بالیقین اللہ نے یہ عظیم معجزہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کے معجزے ان کی زندگیوں تک ہوا کرتے تھے، ان کے بعد نہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے ہیں اگر میرے بعد قیامت تک کوئی سورہ الحمد کو کسی مردہ پر 70 بار پڑھے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تعجب نہ کرنا۔ یعنی کہ معجزہ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، مردے ہم بھی زندہ کر سکتے ہیں، مگر وہ زبان چاہیے، وہ قلب سلیم چاہیے، وہ ایمان کامل چاہیے، وہ ریاضت اور عبادت کی وہ ایام اور وہ محنت چاہیے کہ جن شب و روز میں محنت کر کے ہم اس مرتبے اور مقام تک پہنچ سکیں کہ خدا ہمیں یہ تاثیر عطا فرمائے۔ بالیقین ایک جملے سے میں آگے بڑھوں گا کہ غالباً علامہ مجلسی صاحب کے پاس کوئی مریض لے کے آئے تو انہوں نے پانی میں اپنی انگلیاں ڈبو کر دے دی، کہا اسے پلاؤ، نہ کچھ پڑھا نہ کچھ دم کیا، بلکہ انگلیاں ڈبو کے دی اور کہا اسے پلاؤ، اور اس کو شفا ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا بڑے مغرور ہو گئے آپ، کوئی بندہ قرآن کی آیت پڑھ لیتا ہے؟ تو انہوں نے جو میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی انہی ہاتھوں سے آیات لکھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین لکھے ہیں کہ اللہ اتنی بھی تاثیر نہیں دے سکتا۔ ساری زندگی ان ہاتھوں سے اہل بیت کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، تو کیا اللہ اتنی بھی تاثیر؟ بالیقین وہ امام نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، عالم دین تھے اس مذہب کے، تو ہم بھی خدمت گزار ہیں دین کے، جو قرآن کے خادمین تشریف فرما ہیں، تقریباً صبح سے شام تک قرآن کی تعلیم میں ہی وقت صرف ہوتا ہے، تو یقیناً اتنی تاثیر تو ہوگی زبان میں، یقیناً۔ اور اثر ہے جس قرآن کا دیکھنا ثواب، جس قرآن کا خالی سننا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ سننے کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص ایک آیت قرآن کو سنتا ہے، اللہ ایک ایک حرف کے بدلے، یعنی لفظ نہیں، جیم دال کاف لام، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ انسان کا ایک گناہ مٹاتا ہے، نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کرتا ہے، اور جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ جس کلام کے سننے کا اتنا ثواب، پڑھنے کا اتنا ثواب، دیکھنے کا اتنا ثواب، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کاوش ہے ذہن پہنچی ہے جو تصحیح قرات نماز کے حوالے سے، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، فقط عرب کے لیے نہیں تھا، فقط عجم کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تھا۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، چاہے وہ چین کا ہو، جاپان کا ہو، پاکستان کا ہو، ایران کا ہو یا عرب کا ہو، اسے آذان بھی عربی میں سیکھنی ہوگی، اسے نماز بھی عربی میں سیکھنی ہوگی۔ ہاں بعد کا مرحلہ ہے کہ اپنی اپنی زبان میں ترجمہ سمجھے کہ خدا کہہ کیا رہا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں فوراً کرا تو
और तजवीद की बात आती है और नहीं जी नहीं, तर्जमा बहुत जरूरी है जी, समझ के पढ़ना चाहिए। क़राअत कभी मना नहीं करती कि समझ के ना पढ़े, बल्कि ये फहम के बाब खुलते हैं, इससे फहम और इदराक के दरवाजे खुलते हैं। ये लिखने का मतलब ये था कि पढ़ने से कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता। ये तलफ़्फ़ुज़ क्योंकि मश्क, अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, पढ़ने से कभी जब तक इसकी मश्क ना की जाए या ज्यादा ताल्लुक है इसका समात के साथ, जब तक सुना ना जाए तब तक ठीक। लिखा इसलिए गया है ताकि पहले जहन में ये सवाल तो पैदा हो, जो बचपन में नमाज याद की थी और 50-60 साल तक पहुंच गए हैं, कहीं इसमें कोई कमो बेशी तो नहीं हुई। मकसद ये है कि एक सवाल पैदा हो, ये गलत है, ये सही है, सिर्फ एक सवाल जहन में। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जैसे याद है तो वो वैसे चली जाए, नहीं, अल्लाह ने एक मौका दिया है, चलो इसको ठीक करने का। हर शख्स अरबी में अजान देगा, हर शख्स अरबी में नमाज पढ़ेगा, किस कदर मेयार होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा अपने उलमा किराम की खिदमत में, मेयार रखा गया है फाइन, मिनिमम। मेयार क्या रखा गया है सीखने का? मिनिमम। दर हालांकि मेयार सीखना क्या होना चाहिए था? मैक्सिमम। ये जुमला समझिएगा, ये किसी ने कहा क़राअत जरूरी नहीं है, ये हाँ कितनी जरूरी है, इतनी भी वाजिब नहीं मियाँ। इतनी की क्या तारीफ है? कितनी और इतनी की क्या तारीफ क्या कोई कर सकता है? जो हमें मेयार दिया गया था तजवीद और क़राअत सीखने का, वो मिनिमम था, मिनिमम था। मैक्सिमम होता तो हम कहां पहुंच जाते, हमारा मुआशरा मिन हैसुल कौम कहां पहुंच जाता। यही वजह है कि आज कराची हो, कराची से खैबर तक जहां चले जाए तकरीबन 99% मसाजिद में जो आजान आ रही है ज़बर ज़ेर की रियायत नहीं की जाती। सुर को पूरा किया जाता है लेकिन रियायत नहीं की जाती। अब पेश नमाज और उलमा वहाँ क्या करें, बाज़ को मना भी करते होंगे, लेकिन किस कदर किया जाए, कोई प्रोग्राम मैनेज किया जाए, कोई एहतमाम, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार किया जाए ताकि मस्जिद में भले एक बंदा नमाज पढ़ने वाला है, आजान तो पूरी दुनिया सुन रही है, आजान तो पूरी दुनिया सुन रही है। अगर वही सही हो जाए तो क्या हर्ज है? इस मेहनत और काविश का मकसद है अगर किसी की नमाज ठीक हो जाए, अगर किसी की आजान ठीक हो जाए, अगर किसी का खुतबा निकाह ठीक हो जाए, अगर किसी का जनाजा ठीक हो जाए, फायदा किसका है? जामिया इमाम जाफर सादिक का है, ज़मीर ज़ैदी की मशहूरी होगी, किसका फायदा होगा? तवज्जो है ना साहिबान की, फायदा किसका होगा? बस तमहीद इतनी काफी। आगे साहब से अभी जो मैंने अंदर कॉल की तो वो मुजफ्फरगढ़ के करीब थे, तो इंशाल्लाह वो आधे पौने घंटे तक पहुंच जाएंगे, बाकी कुछ वक्त गुजर भी चुका है। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जो बारहा अर्ज करता हूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद किताब जो मुमताज है पूरी दुनिया में, जो इसकी इम्ताजी खसूसियत है, उसमें से एक ये है कि कुरान की जितनी आयत को पढ़ा जाए एक सांस में पढ़ा जाए। तवज्जो कीजिएगा, जितनी अल्फाज को जितने भी पढ़ सकते हैं पढ़ा जाए, वो क्या पढ़ा जाए? एक सांस। इसको कहते हैं वक्फ। इसे क्या कहते हैं? वक्फ। जैसे सराकी में कहते हैं राह, सराकी में कहते हैं राह, यानी कि हमने अपनी मर्जी से सांस नहीं लेते रहना। जिस अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, थक जाता हूँ तो बस कर लेता हूँ और बोल रहा हूँ तो सांस ले रहा हूँ, लेकिन कुरान में ये काम नहीं करना। सौरकारी बासित के बने ना बने वो मसला ही नहीं हमारा, सौर नहीं सिखाई जा रही। तजवीद का मतलब है कुरान को सही पढ़ना। ये उलमा से कुरान से तस्दीक करने के बाद तारीफ जो मैंने अर्ज की आपकी खिदमत में तालिब इल्माना जिसारत से, उन्होंने सब ने कहा ये आपने ठीक की है। तजवीद का मतलब वो लफ्जी नहीं है कि मखारज और सिफात से अदा करना, ये वो नहीं। तजवीद का मतलब है कुरान को सही पढ़ना। उसके बाद हर इंसान के अपने गले की कैपेसिटी है। कोई कारी बासित बन जाए तो सुभान अल्लाह, कोई कारी बासित बन जाए तो पहला मरला यह है कि ठीक होना चाहिए। अब तवज्जो फरमाइए, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। हमारे इलाके के अंदर वक्फ की कोई रियायत तो दूर की बात है, पता ही नहीं है। हम कह रहे रियायत थोड़ी होती है, बहुत होती है, पता ही नहीं है। कुल खानियों के अंदर खत्म पड़ा जा रहा है, उलमाए किराम बैठे होते हैं, कोई पता ही नहीं। अगर के ये स्पीकर की बात ना होती तो मैं ना करता, लेकिन चूंकि माइक पे आवाम सुन रही होती है, मैक्सिमम खत्म।
یعنی ہو تو جاتا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ نہیں قاری صاحب فتوا نہیں لگا رہا ہوں، لیکن حساب سے مثلا ایک بندہ نحو اچھی جانتا ہے اور میں اسے کہوں السلام علیکم، سب کیڑے مدرسے جو پڑھی ہوتی الف لام اور تنوین کو جمع کر دیا، اتنا بھی نہیں پتا مثلا السلام علیکم، اور جس کو وقف کا بھی نہیں پتا، وقف کا ہی۔ اب دو مثالیں جو میں نے چشمدید نہیں ہے لیکن مستند علماء کرام سے سنی، ایک ہمارے اسی علاقہ کے اندر کہ ایک سردار ہے، MNA MPA ہے، سیاست دان ہے، وہ کلخانی میں تشریف فرما ہے، ہمارے کسی مولانا صاحب نے ختم پڑھنا شروع کیا، چند ہی آیات گئی اور اس نے مائک چھین لیا اور کہا ایسے پڑھتے ختم، اور جب سردار صاحب نے خود پڑھنا شروع کیا بہترین قرات اور تجوید کے ساتھ۔ دوسری مثال توسا کے علاقے کی ہے، وہ بھی ایک مولانا صاحب نے، ذمہ دار عالم دین نے مجھے بتائی کہ جب ختم شروع کیا ہمارے مولانا صاحب نے تو ایک شخص اہل سنت کا حافظ قرآن اٹھ کھڑا ہوا اور پورے مدارس کے طلاب کی لائن بیٹھی ہوئی تھی اور اٹھ کر کہتا ہے قرآن قتل تھی نہ بچو کی تھی بیٹھو، ہر مجمع میں اٹھ کے کہا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اکٹھے بیٹھ کر ایک ورکشاپ، یعنی کہ اس میں کسی کی عزت اور اہانت بھی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا من حیث القوم اپنا معیار اور وقار بلند کریں۔ ہم بہتر ہو کہ کپڑے خالی اچھا نہیں لگ رہے چلو واسکٹ کے ساتھ اور اچھا لگوں گا، موبائل سادہ اچھا نہیں لگ رہا ہر 2 مہینے کے بعد چینج، ہر چیز میں ترقی ہے، قرآن میں کیوں نہیں؟ ہر چیز صفت ترقی پذیر، کعبہ بھی ہمارے ساتھ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے نا، لیکن انسان نے اپنا رہن سہن اتنا ترقی یافتہ ہو جائے، کعبہ ابھی بھی گھونسلہ بناتا ہے، اس میں ترقی پذیری کی صفت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ترقی پذیری کی صفت عطا کی ہے، ہر چیز میں کمال چاہتا ہے، تو قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں؟ پس مثال دے کر ختم کروں اس تمہید کو، 3 لفظ ہیں اردو کے، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، پہلے لفظ پہ وقف کرتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹھ جاؤ، اسٹینڈ اپ۔ اب دوسرے لفظ پہ وقف کرتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ مثبت ہے جملہ، ایک دفعہ یہ اردو ہے، اردو میں اتنا معنی بدل رہا ہے تو قرآن ام اللسان ہے، قرآن ام اور نہیں تو کم از کم ختم والی صورتیں جو نماز جمعہ میں سورہ جمعہ ہے مثلا، ان کی اگر دیکھ لیا جائے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ہم ہو چکے ہیں بزرگ یا ہیں بچے، سانس اتنا پہنچ نہیں پاتا، کیا کریں؟ سانس اتنا پہنچ نہیں پاتا تو کیا کریں؟ توجہ ہے نا صاحبان کی، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، ایک لفظ بھی کسی کی سمجھ میں آگے ساری زندگی کی صورتیں ٹھیک، ساری زندگی کی نماز ٹھیک۔ سانس نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس سانس کو مینج کرنے کے لیے، توجہ کیجئے گا، اس سانس کو مینج کرنے کے لیے قرآن کے اندر جہاں آیت ختم ہوتی ہے، آیت ختم ہونے سے پہلے لفظ پورا جہاں ہو، معنی پورا ہو، تو وہاں ایک چھوٹی سی علامت لگا دی جاتی ہے، تا زا میم جیم وغیرہ، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر بچے قرآن ختم کر جاتے ہیں، ان کو ان علامتوں کا پتہ نہیں، اکثر بچے قرآن ختم کر لیا، دیگیں بھی چڑھ جاتی ہیں، ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے اندر ایک بہترین رواج ہے، جس بچے نے، ہم نے پائگاہ میں بھی الحمدللہ شروع کیا ہے، جس بچے نے ختم کرنا ہے ایک قریبی قاری صاحب کو یا مستند قاری کو بلا کر اس سے امتحان لیا جاتا ہے مجمع کے سامنے، وہ بیچ بیچ میں سے سنتا ہے، چند سوالات بھی کرتا ہے، وقف کا کیا مطلب ہے، مثلا ان علامتوں کا کیا مطلب ہے، تو پھر جب وہ جواب دے تو پھر فوراً وہاں دعا خیر کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اب ہمارا بچہ پاس ہو چکا ہے، دوسرے لفظوں میں، کیونکہ اس کا امتحان تو نہیں، بس جیسے مولوی صاحب نے پڑھایا، اور اکثر یہ ہوتا ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز ہو گئی، بٹ اب توجہ فرمائیے گا، قانون یہ ہے کہ جس آیت پر، آیت سے پہلے مقام وقف پر جہاں پر بھی سانس ختم ہو، جہاں پر بھی، لازمی نہیں ہے کہ مر جائیں تو پورا کریں آیت کو، نہیں،
جہاں پر بھی سانس ختم ہو قرآن کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مثال میں دوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کو ساکن کر دیا، کیوں؟ وقف کیا ہے۔ اگر ملا کے پڑھوں تو میم کے نیچے ہے زیر، میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ اب نامور علماء کرام یوں پڑھتے ہیں خطبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یہ زبر بن جاتی ہے، میم کے اندر قلقلہ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت سی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہر جگہ فٹ آ سکتی ہے۔ غلط ہے، قرآن کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ سور بے شک ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے اپنے مقام ہیں، ان کا اپنا لہجہ ہے۔ اچھا اگلا لفظ اگر ملائیں گے تو مثال یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے جو بھی سورہ شروع کرنی ہے، اگر تو حمزہ وصل ہے تو الحم شروع کرنی تو یوں ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین کے اوپر وقف کیا ہے، نون پر کیا ہے؟ کون بتائے گا نون پر کیا ہے؟ پکی بات ہے، زیر ہے، نہیں زیر ہے نون کے نیچے۔ کوئی کنفرم بتا سکتا ہے عالمین کی نون پر کیا ہے؟ محمد والے محمد سلوات زبر، ماشاءاللہ۔ اب اگر جلدی پڑھ رہے ہیں تو وہ زبر اگلی آیت کے ساتھ ملانی پڑے گی، ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور سلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم اب دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اوپر کھڑا زبر جہاں پر بھی آ جائے یا جہاں پر بھی کھڑا زبر، اس کی مقدار 2 حرکت ہے، عموماً یہ پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹریٹ فارورڈ الحمدللہ رب العالمین، غلط ہے، الرحمن الرحیم غلط ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا، پہلا قانون سیو کر لیجیے گا، الحم سے لے کر والناس تک پوری توجہ، جہاں بھی سانس نکالنا ہو اس لفظ پہ زبر نہیں پڑھیں گے۔ ایک چیز یاد فرما لیں، جہاں بھی سانس نکالنا ہو زبر نہیں پڑھیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، وَسَلَّمْتَا وَبَارَكْتَا وَتَرَحَّمْتَا۔ اچھا ذرا با کریں گے تو دوسرا سیگا بنتا ہے نا، سلامتا کا کیا حکم ہوگا؟ یہ کوشش تو ہوتی ہے کہ مجمع تک آواز جائے نا، تو اس حساب میں سیگے۔ اچھا وقف بھی کرنا ہے تو وَسَلَّمْ تا ساکن کر، وَبَارَكْ ساکن کر لیں گے، زبر دینی رعایت کر لیں گے تو اچھی بات ہے اور بہتر ہے، ترقی کی طرف ہم جائیں گے۔ اسی طرح کے نکاح کے اندر بھی ہے، سیگا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں 7 مثالوں کے اندر۔ پہلا زبر، دوسرا مالک یوم الدین کے نون کے زیر ہے، نون کے نیچے یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے، چارٹ کے اندر کوشش کی ہے زبر زیر شاید کوئی رہ بھی گئی ہو تو پوری ہے۔ مدینی اگر ملائیں گے تو نی زیر پڑھیں گے، اگر نہیں ملائیں گے تو ساکن کر دیں گے۔ مدین آسان بات ہے، جہاں بھی آپ پورا قرآن میں زیر نہیں پڑھیں گے، جہاں بھی سانس، مثلا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بالغیب سانس بھی لے لیا ہے، کٹ بھی کر لیا ہے اور زبر زیر بھی، مثلا زبر کی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، زبر بھی پڑھ لی، وقف بھی کر لیا، غلط ہے۔ حق یعنی کہ زبر زیر پیش نہیں پڑھنی، کیوں؟ اسے کہتے ہیں وقف اسکان، یہ لکھا ہوا طریقہ وقف اسکان، زبر زیر پیش نہیں پڑھیں گے، 2 زیر اور 2 پیش نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، ملائیں گے تو زیر 7 پڑھیں گے، یعنی کہ 2 فارمولے آگے، الحم سے لے کر والناس تک، جس لفظ پر سانس لینا ہو اس لفظ پر زبر ہو تو نہیں پڑھیں گے، زیر ہو تو ہدی للمتقین نہیں پڑھی، اگر ملائیں گے تو نلذین پڑھیں گے، اگر نلذین ملا رہے ہیں تو ینفقون تک پہنچانا پڑے گا، بیچ میں کوئی وقف نہیں ہے۔ اب یہ بزرگوں سے چلی آئی ہے سیرت
کہ انہوں نے نلہ زنا پڑھایا ہے تو ولہ بکر بہاولپور لاہور اسلام آباد کیا سندھ کے اندر بھی گئے تو وہاں بھی نلہ زنا پڑھایا جا رہا ہے اور نلہ زنا کے نون کے آ کے وقف کرتے ہیں ہدی للمتقین نلہ زنا یؤمنون بالغیب پھر آگے سانس لے لیتے ہیں اصل مسئلہ تھا وقف کی تطبیق کا سمجھنے کا اور اس کی امپلیمنٹیشن کا اب اس وقف کی رعایت کے لیے کوئی سر کی ضرورت نہیں ہے کہ میاں ہم آپ سر نہیں لگتی ہم سے فوراً لفظ اگر تجوید کیا ہے تو پہلی مثال یہی دیتے ہیں لوگ وہ بندہ جا رہا تھا معموری تو میں کہتا ہوں اسے روکو معموری نہ جانے دو وہ جائے نہ جائے لیکن قبر میں ضرور جانا وہاں تو سوال ہوگا اس میں ایک سلوات پڑھ لیں اب دیکھیں آگے الحمد پوری کر لیتے ہیں ایاکا اب یہاں علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء پڑھتے ہیں نعبدو اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں نعبدو توجہ فرمائیے گا دو میں اختلاف ہے علماء کے اندر دیکھیں ایک پڑھتے ہیں نعبدو وہ الف لگا دیتے ہیں نعبدو اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں نعبدو دونوں غلط ہے حمزہ لگ جائے گا غلط اب کرنا یہ ہے انتہائی توجہ یہ پوری سورہ فاتحہ کے اندر 6 دفعہ استعمال ہوا ہے عین پوری فاتحہ کے اندر 6 دفعہ عین استعمال ہوا ہے نہیں اگر یقین آتا تو گن لیجئے اب اگر یہ کوئی کہا ہے کہ آپ کو 10 نمبر دیے جائیں سورہ فاتحہ کے شفائی امتحان ہے اور ان 10 نمبروں میں سے پاسنگ مارک ہے 5 آدھے نمبر پاسنگ مارکس ہیں تو 6 نمبر تو آئین کاٹ جائے گا ہمارے مثال اگر پریکٹس نہیں کی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو 6 نمبر تو یہیں کاٹ جائیں گے پھر ایک غال کا نکل جائے گا ایک 7 کا نکل جائے گا مثال تو وہ ہمارا کھاتا مائنس میں چلا جائے گا کیا فائدہ اس خوشی کا کہ ہمارے بچے نے میٹرک میں ماشاءاللہ 1029 نمبر لیے 1100 اتنے نمبر لیے مثال تو کیوں لیے اکیڈمی بھی رکھی ٹیوشن بھی رکھی اتنی محنت اور زحمت بھی کی قرآن کے لیے کتنا وقت نکالا ماشاءاللہ جی پی ایچ ڈی کر لی ہے ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی ہے انجینئر بن گئے ہیں کیا فائدہ اس انجینئرنگ کا اس ایم بی بی ایس کا اس میڈیکل کا ٹھیک ہے وہ ڈگری لیکن قرآن کی ایک سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے توجہ ہے اگر ایم بی بی ایس کرنے کے لیے لاہور ہاسٹل خرچ اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ایک سورہ فاتحہ سیکھنے کے لیے مسجد تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں ایک الحمد ٹھیک ہو جائے قرآن ٹھیک ہو جائے مسجد تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں اور بعض اوقات چونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے لوگ توہین سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ مسجد جائے قاری صاحب گھر ہے یہ ایک کنسپٹ ہے لوگوں کا قرآن پڑھانے کے لیے گھر آئے باقی پک اینڈ ڈراپ بھی رکھیں گے رکشے بھی رکھیں گے قیدیاں بھی رکھیں گے سکول کے لیے لیکن قرآن کی اتنی عزت اور اہمیت ہے قاری صاحب رکھنا ہے اور اگلا مرحلہ دیکھیے ٹائم لینے کے لیے یہ کمنٹس ہوتے ہیں سوچ رہے ہیں بچے کو قرآن بھی پڑھائیں سوچ رہے ہیں بچے کو قرآن بھی پڑھائیں تو کوئی ٹائم نہیں اچھا جی میرے پاس مثلاً 3 سے 4 ٹائم نہیں اس ٹائم تو ہمارا ٹیوشن والا سر آتا ہے اچھا فلاں ٹائم اس ٹائم تو ہم اکیڈمی جاتے ہیں مغرب کے بعد اس ٹائم تو بچے کراٹے کی کلاس جاتے ہیں کوئی اور ٹائم نکالیں چاہتے ہیں قرآن پڑھائیں یعنی کہ بچہ ہوا ٹائم قرآن کو دے کر قرآن پہ منت نہ لگے بچہ ہوا ٹائم اور خود قرآنی معاملات میں اگر کہا جائے قرآن کی ورکشاپ ہے قرآن کی محفل ہے پروگرام ہے بچہ ہوا ٹائم دیکھیں گے قرآن کے لیے بچہ ہوا یہ بھی قرآن کی اپنی ایک قسم کی مظلومیت ہے بس آگے چلتے ہیں نستعین کی نون کے اوپر کیا ہے نستعین کی نون کے اوپر پیش ہے پیش زبر نہیں ہے پیش ہے اب تیسرا قانون ہمارے پاس آ گیا جہاں بھی قرآن کے اندر ہم وقف کریں گے پیش نہیں پڑھیں گے اس میں کون سی دقت اور مشکل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین نون ساکن کر دیا جہاں پر بھی پیش ہوگی پورا قرآن کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے اہدی الصراط
را کے اوپر زبر اس کے بعد الف ہے. جب بھی قرآن میں زبر کے بعد الف ہے مقدار 2 حرکت ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم اگر شارٹ کریں گے تو ایک زبر بن جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم شارٹ نہیں ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم وزن پورا ہو جائے گا. صراط الذین صراط الذین شارٹ نہیں کرنا. صراط الذین زینا اور رینا میں شاید پہلے نشستوں میں نے عرض کیا غال اور زے کے اندر فرق ہوتا ہے کیونکہ ہماری قوم 4 لفظ ہیں زے رال زا اور دال. ان چاروں کو ایک ہی حرف سے پڑھ کے گزارا کر لیتے ہیں زے. مثلا رکوع کے اندر سبحان رب العظیم 97 سے 98% عظیم زے کی وائبریشن ہے. وللضالین زے ہے. ذالک الکتاب زے ہے. من الظلمات زے ہے. ہر لفظ پر کیا ہے زے. مولا کائنات سے منسوب ایک حدیث ہے جناب عارف صاحب کے بالکل اوپر ہے. 4 جملوں کے ساتھ امام امیر کائنات نے سمجھایا ہے. حوالہ ڈھونڈتا رہوں لیکن مجھے نہیں ملا. اگر آپ کے پاس کسی کے پاس ہو تو دیجئے تاکہ میں اسے لکھ لوں. لیکن بہت سی سائٹوں پر اور کتابوں میں یہ درج ہے امام علی علیہ السلام سے منسوب حدیث کہ 4 طریقوں سے ذلہ ضلہ ذلہ اور ضلہ 4 طریقوں سے امام نے ایک لفظ پڑھا اور اس کے الگ الگ معنی بیان فرمایا کہ مخرج چینج ہوگا تو معنی. جس طرح انگلش کی سادہ سی مثال ہے پین PEN پین قلم اور جا کر کہیں میاں پین نکال PIN پین. تھوڑا سا فرق ہے نا پین سے تھوڑا سا فرق ہے تو معنی فوراً. اب دیکھیں مغضوب زو مغضوب. مشق میں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے لگیں گے 5 منٹ اور زیادہ کم سے کم 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ لگیں گے 5 دن. اس سے زیادہ ایک حرف مار نہیں ہے. 5 دن کی مار نہیں ہے. اور زندگی بھر کی نمازیں زندگی بھر کی نمازیں ہیں. دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لام کے اندر ہے تشدید. پہلے میں عرض کیا تھا اکثر پڑھتے ہیں وللضالین. زا کو الگ کیا لین کو الگ کیا یہ الگ ہو جائے گا. اگر ملائیں تو کیسے ملائیں گے توجہ کیجئے گا. ولا الضالین تشدید کا حق ادا ہو جائے گا. یہاں 2 لام ہے. ولا الضالین گھبراتے نہیں میں گئے یہ حق ادا ہو جائے گا. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا جا رہا ہے ڈالین. ڈالین اور چیز ہے. ڈالین نہیں پڑھ رہا. زالین بھی نہیں پڑھ رہا. دالین بھی نہیں پڑھ رہا. لفظ کیا ہے ان کے مابین ضالین. کوئی مشکل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. ایک اور ذکر رکوع سبحانہ صبح اگر دیکھیں تو اصل تلفظ ہے یاد کیجئے گا زبر کے بعد الف مقدار 2 حرکت. یعنی کہ وہ ایک زبر نہیں ہے وہ 2 حرکت ہے 2 ہے. تو مقدار کیسے ہوگی دیکھیے گا توجہ کیجئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غلط ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. کوئی قاری صاحب آئے گا سی ہوتا کا سنمازی میں پڑھتے رہے گی مثال. میرا فتویٰ نہیں ہے. تجوید کے قانون یہی کہتے ہیں کہ زبر کے بعد الف ہو تو مقدار. اب کتنی زحمت محنت لگے گی یا وقت خرچ ہوگا سبحان اللہ کی وجہ سبحان اللہ. اللہ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اس کی مقدار بھی 2 حرکت. اور عموماً یہی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی کھڑی زبر اتنی ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کیونکہ میں ملا رہا تھا تو زیر ہے کی پڑھ رہا تھا. جب سانس چھوڑا تو ہے کی زیر نہیں پڑی. توجہ کیجئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبراتے نہیں ہوئے یعنی کہ وہ ابھی بتایا نا زبر زیر پیش وقفی صورت میں. آپ دیکھیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ زیر نہیں پڑھی. اگر تو ملا رہا ہوں تو پھر پڑھوں گا وَبِحَمْدِهِ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر سانس بھی توڑ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں وَبِحَمْدِهِ
تو سوچنا پڑے گا، تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آسان اس لیے بیان کر رہا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ قاری پاسط کی سریں سکھائیں گے تو ہم وہ نہیں سیکھتے. تو تجوید کا مطلب کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، نکات، جس سے ہماری ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. نماز ہے، نکاح ہے، خطبہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اگلا لفظ اللہم صل. تجوید کا یہ واحد لفظ ہے، تجوید کا یہ واحد لفظ ہے جو بزرگ علماء نے بیان فرمایا تھا. جتنے بزرگ، علامہ یار شاہ صاحب کی ایک ویڈیو تھی، اس میں بھی وہ فرما رہے ہیں صلے کریں گے تو اس کا معنی ہے تلوار چلا، صلے کریں گے تو اس کا معنی ہے درود بھیج. یہ بزرگ علماء نے ہر کسی کو بتایا ہوا، یہ واحد تجوید کا ایک نقطہ ہے. اللہ نے توفیق دی کہ باقی نکات بھی سامنے آشکار ہوئے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نازل ہوئی ہے، تھی، لیکن ہم نے اتنا ٹائم نہیں دیا، اتنی توجہ نہیں دی. جتنی توجہ دیں گے اتنا یہ معیار اور مقام ہمیں انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. آگے ہے سمع اللہ لمن حمدہ. توجہ فرمائیں، سمع اللہ لمن، سامی اللہ کے اوپر کھڑی زبر پہ توجہ رکھیں. عین کے مخرج پر ابھی زور، کسی مخرج پر زور نہیں دے رہا. سمع اللہ لمن حمدہ، اتنی دیر لگے گی. اللہ کے کھڑے، لیکن اللہ کے کھڑے زبر کا خیال رکھا جائے تو لفظ اللہ خوبصورت ہو جاتا ہے. جہاں پر بھی آئے لفظ اللہ کو اگر پورا حق ادا کرے، اللہ چاٹ نہ، اللہ اکبر، جتنی بھی تکبیریں آتی ہیں اللہ اکبر، تو خوبصورت ہو جاتا ہے، نماز خوبصورت ہو جاتی ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، ایک جملہ ہو گیا. سجدے کے اندر ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، مقدار 2 حرکت رہے گی. سبحان اللہ شارٹ کریں گے تو غلط ہو جائے گا، ایک حرف کم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقف کیا تو ہاں تو ساکن کر دیا. اب توجہ کیجئے گا، یہ جو سبزی کاٹی جاتی ہے وہ کسی آلہ کے ساتھ کاٹی جاتی ہے، کسی چھری کانٹے والا آلہ، وہ آلہ استعمال نہیں کرنا. اور عموماً 99% یہ سننے کو ملتا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ. آلہ غلط ہے، آلہ کا اور معنی ہے، اعلی کا اور معنی ہے. اب کتنی عین کو رگڑ دیں. علماء تجوید یہ کہتے ہیں حمزہ اگر یہاں پر ہے آ، اس کا معنی ہے حمزہ آ. اگر اس کو باریک کریں آ، یہ عین کاؤنٹ ہوگا آپ کا. توجہ کیجئے گا، یعنی جتنا آپ حمزہ ادا کر سکتے ہیں اس سے کم عین پڑھیں گے تو آپ کا عین ادا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، غلط ہے. نجف سے آئے ہیں یا قم سے، ہاتھ جوڑ کے نامور ہیں یا رب العالمین، غلط ہے. رب جتنا رگڑ کا حکم نہیں ہے، رب العالمین اتنا نہیں کہا گیا کہ رگڑ لگائیں. رب العالمین، عالمین کریں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں سبحان ربی الاعلی، اعلی اعلی، ایڈ تو ہو پھر حق ہے. اور جس طرح وہ اعوذ باللہ سکھانی ہو تو عرض کرتا ہوں نا، اکثر لوگ یہی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. گھبراہٹ نہیں کیا طبیعت، اکھا بند کر کے قرآن دی ابتدا سے صلوات. لیکن یہ ظلم قرآن کے ساتھ ہے. یقین جانیے ہم نے 2 لفظ سیکھے، ہمارا دل اتنا کپ رہا ہوتا ہے. وارث قرآن کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ان کے وارث قرآن بھی تو سنتے ہیں نا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اور لفظ کے بیچ میں وقف حرام ہے. مثلا لفظ لام فے و لفظ، یہ غلط ہے. اردو میں بھی غلط ہے نا، تو قرآن میں بھی ایسے راہ. پوری دنیا کے قرآن کے نسخے اٹھا لیں، کہیں پر بھی ہما نہیں لکھا ہوا.
کوئی عالم کسی مکتب کا، کسی مذہب کا، کسی ملک کا یہ ہما کہیں سے دکھا دے کہاں سے آیا ہے، اور کسی نے روکا ہی نہیں، کسی نے بتایا نہیں، اٹھ اٹھ کے داد بھی دی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کے لیے تو کم از کم اٹھے۔ ہمارے ائمہ اطہار نے جو قرآن دیا ہے ہم رحیم غلط ہے۔ اب یہ نہیں کہ مخالفت چاہتا، نہیں، ہمارا مقصد قرآن صحیح کرنا مقصد ہے، کسی کی احانت مقصد نہیں۔ اگر یہ کہیں جی وہ قرآن کی مرضی احانت کرتے رہے تو ہم کیونکہ اختلاف کے ڈر سے بات نہیں کرتے، نہیں، قرآن کی زبر زیر پیش قیامت تک سب کے لیے زبر زیر پیش ہے، اور اس کا احترام بھی سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشہد ایک سورہ کوثر بھی مختصر ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر شارٹ کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط ہے۔ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تمام مراجع عظام کی توضیحات سے ہم نے رجوع کیا ہے کہ عمدن یا سامن حرف کو حرف سے بدلنا، حرکت کو حرکت سے بدلنا نماز باطل ہے۔ سبحان انا یہاں پر بھی عین ہے، تو ہے نا، کیا لفظ ہوگا؟ توینا، تو ہے نا، کوئی نا، تو ہے نا، کوئی نا، تو ہے نا، ایک دفعہ سن جائے تو سن میرے نال بولے سو، تو ہے نا، کوئی نا، تو ہے نا، کوئی نا، توینا۔ اب اس کے لیے نہ تو کوئی سور کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر یہ کھڑی زبر نہ پڑے تو معنی بدل جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ غلط ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، جس طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ غلط ہے۔ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سر نہیں ہوگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ہر کریں گے دو چشمی تو معنی بدل جائے گا۔ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ، اِنَّ سلوات پڑھیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، جی جی کتنا پہنچے گا؟ جی جی کتنا پہنچے گا؟ ہیلو ہیلو، ایک سلوات پڑھیں گے۔ اعطینا، توینا، توینا، فصلی لربک وانحر، ہر کریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ آگے ہے ان شانی، یا کا کریں گے تو غلط ہے۔ ان شانئک، نیئک، ان کو چھوٹا کہتے ہیں، ان شانیہ کریں گے تو معنی ان شانئک هو الابتر۔ بابا سے بلند سلوات میں ہوگا۔ جی السلام علیکم، میں ابھی چھوٹی مدرسے جی جی پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ آؤ آؤ آؤ، یہ میسج آیا چوک قریشی کا انشاءاللہ۔ تشہد اشہد اللہ، اللہ دو تو کھڑی زبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، توجہ فرمائے سو، وحدہ لا تے روک پہ سو، کیوں؟ زبر زیر پیش ساکن کی ویسی جی جی نات سنیں، میں بس تشہد کر کے نماز ختم کرنا پیا جی جی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اسے توجہ فرمائے۔ کب آ رہے ہیں آگا سب؟ اب آ رہے ہیں، اب کب؟ اب عبدو دا معنی بیا ہے، عبدو دا معنی بیا ہے، محمدن عبدو، عبدو نہیں، محمدن عبدو، 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 پریکٹس 5 منٹ دی ہے، زندگی ساری ہے۔ محمدن عبدو و رسولہ، رسولہ بھی پڑھ کے وقت کریں تو یہ غلط ہے، یعنی کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں شریک لہو،
واشهد ان محمد عبدہ و رسولہ. جنازے کے اندر اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ یعنی کہ زبر زیر پیش بھی پڑھ رہے ہیں، وقت بھی کر رہے، جو کہ غلط ہے. آگے اللہم صلی علی، دیکھیں عین ہے، دوسرے میں حمزہ ہے، فرق یہیں پر محسوس کیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد غلط ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عین باریک ہوگا، نیچے ہوگا، حمزہ بھاری ہوگا. توجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محسوس ہوا کانوں کو. دیکھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ، یہ رگڑ نہیں لگانی، یا کو سافٹلی ادا کرنا ہے لیکن شد کا حق ادا کرتے ہوئے. السلام علیکہ ایہا النبی، نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہو نہیں پڑھیں گے. اگلا لفظ بڑا اہم ہے، اگر نماز میں پڑھتے ہیں تو تقریباً مد کا زیادہ استعمال ہے، یعنی کہ زبر کے بعد الف ہو تو مقدار 2 حرکت. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین غلط ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. توجہ کیجئے گا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر حق ادا ہوگا. کھڑی زبر کا حق ہے، زبر کے بعد مقدار 2 حرکت، اور آخر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کسی کا کچھ سوال ہو؟ اگر سب سے رابطہ کرتا ہوں، انشاءاللہ قریب ہی ہیں اور بہت سا کام بھی کیا اس علاقے کے اندر، اور نئے پیکیج کا بھی انشاءاللہ اعلان فرمائیں گے آغا صاحب، اور اہم گفتگو ہوگی. شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری اس بور نشست میں رونق بھریں اور ہمیں ایک نعت شریف سنائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. سید مراد حسین شاہ صاحب. آواز بلند صلوات.